بھائیوں اور بہنوں، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے 12ویں یوم تاسیس پر 12 فاؤنڈیشن ڈے پر میں آپ تمام حضرات کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 2011 سے ہم نے جو سفر شروع کیا تھا ویلیو بیس پالیٹکس کا، اقدار مبنی سیاست کا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری رفتار سست رہی ہو، لیکن ہم نے اپنے ویلیوز سے، اپنے مولیوں سے، اپنے اقدار سے کبھی کوئی سودا نہیں کیا۔ ہم نے جو بات کہی تھی ابتدا میں کہ پارٹی ویلیو بیس پالیٹکس کرے گی، اس ملک میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنے کی جدوجہد کرے گی، اور ریسورسز جو ہے سماج کے اندر ان کا ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کو شرمندہ تعبیر کرے گی، اور ایک ایسی جمہوریت کی تشکیل کرے گی جو شمولیاتی ہو، جو انکلوزیو ہو، اور بھارت کو ایک کلچرل فیڈرزم میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 11 سالوں میں یہ بنیادی ویلیوز ہمیشہ ہمارے سامنے رہے، اور ہم نے اس کے لیے کوشش کی، اور ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج جب میں اس موقع پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، خوشی کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے جو حالات ہیں اس وقت میں، اس نے ہمارے لیے غم کی بات، دکھ کی بات اور پریشانی کی بات پیدا کر دی ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے چند سالوں سے جس طرح نفرت، بغض و اناد، گھرنا، ہیٹریٹ کی راجنیتی چل رہی ہے، جس نے سماج کو دولخت کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج پورے دیش میں سماج دو حصوں میں بٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں رام نومی کے موقع پر ملک کی تقریباً 7-8 ریاستوں کے اندر جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک طرف وہ طاقتیں ہیں جو سत्ता میں موجود ہیں، جو چاہے وہ ملک کی سत्ता پر ہو یا بعض اسٹیٹ کی سत्ता میں ان کی حکومت ہو، بعض اسٹیٹ کی سत्ता پر وہ براجمان ہو، یہ لوگ اس ملک کے اندر نفرت اور گھرنا کے ماحول کو پیدا کر کے اپنے ووٹوں کو پولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سماج کو بانٹ رہے ہیں، سماج کے اندر دراڑیں پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، نفرت کا ماحول گرم کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان سب کے باوجود بھی یہ جو طاقتیں ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہیں، ان کا وقت آ لگا ہے، اس لیے کہ چاہے وہ کتنی ہی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہو، اگر ان کے پاس کوئی پازیٹو ایجنڈا نہیں ہے، کوئی مثبت ایجنڈا نہیں ہے، وہ صرف تخریبی ایجنڈے کی بنیاد پر، وہ صرف منفی اور نگیٹو ایجنڈے کی بنیاد پر اپنا کتنا ہی بڑا محل تعمیر کر لیں، لیکن بالآخر وہ مسمار ہوگا، بالآخر وہ مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تاریخ نے ایسے بڑے بڑے فرعون، نمرود، حامان دیکھے ہیں، ایسے بڑے بڑے ہٹلر اور مسولینی ٹائپ کے ڈکٹیٹر دیکھے ہیں، لیکن پھر وہ تاریخ کے پنوں میں کھو گئے۔ ان کو آج لوگ اچھے شبدوں میں، اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طاقتیں بھی بظاہر ان کا دائرہ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہو، بظاہر ان کی طاقت بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو، بظاہر ان کے ساتھ وہ تمام وہ افراد کھڑے ہوئے ہوں جو ہے، چاہے ایڈمنسٹریشن میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، چاہے وہ جوڈیشری سے بھی ان کو طاقت مل رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی نفرت کی بنیاد پر قائم ہونے والا محل، نگیٹو بنیاد پہ تعمیر ہونے والا ہوا محل بہت جلدی لڑکھڑا جائے گا، اور اب اس کا وقت آ لگا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس موقع پر ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیکولر پارٹیاں ہیں، جن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے وقت میں سامنے آئیں، کھڑے ہوں، سماج کو لیڈ کریں اور ان طاقتوں کو چیلنج کریں، انہوں نے بھی ان کے منہ میں بھی انہوں نے اپنی گھونگیاں بھر لی ہیں، وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ اپنا دائتو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی جس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جس نے ملک کے اندر بڑے بڑے قانون بنانے میں، عام آدمی کی مشکلات کو حل کرنے میں بہت بڑا یوگدان دیا ہے، آج وہ سول سوسائٹی بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی حیرت میں ہے، وہ بھی
پریشان ہے، لیکن کچھ آگے بڑھ کر اس صورتحال کو توڑنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا میڈیا، جس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، عوام کی بات کرے، ستا کے سامنے عوام کے مسائل کو رکھے، عوام کی مشکلات کو رکھے، آج وہ بھی ستا کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، وہ بھی حکمراں طبقہ کے جھولی میں جا کے پڑ گیا اور وہ بھی اپنا دائتو، اپنا ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایسے وقت میں ملک کو ایک متبادل کی تلاش ہے، ملک کو ایک آلٹرنیٹیو کی تلاش ہے، ملک کو ایک ایسے وکلپ کی تلاش ہے جو اس پورے صورتحال کے اندر ایک پازیٹیو ایجنڈے کے ساتھ، ایک پازیٹیو ویژن کے ساتھ، ایک بہت ہی انقلابی پروگرام کے ساتھ میں سامنے آئے اور پھر ملک کے تمام انسانوں کے جو بنیادی سوالات و مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستوں اور ساتھیوں، جہاں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ یہاں کی سیکولر پارٹیوں کے ضمیر کو آواز دیں، ان کے دلوں پہ دستک دیں۔ ابھی ان میں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو دبی زبان میں کچھ باتیں کہہ رہی ہیں، کچھ آوازیں اٹھا رہی ہیں، لیکن انہیں طاقت کی ضرورت ہے، انہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں آگے لانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کڑ رہے ہیں، حالات کے پریشان ہیں، لیکن کچھ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہے ہیں۔ آئیے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں، ان کے دلوں میں دستک دیں، ان کو میدان دلائیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ملک ایک ایسے ویژن کے، ایک ایسے ایجنڈے کی، ایک ایسے وکلپ کی تلاش میں ہے جو آج جو سماج کے سامنے جو جٹل سمسیایں کھڑی ہیں، جو بہت بنیادی سوالات کھڑے ہوئے ہیں، ان سوالات کو کیسے دور کیا جائے۔ آج دیش کے نوجوان پریشان ہیں، ہاتھ میں ڈگری لیے ہوئے وہ جاب کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں۔ آج ان کے لیے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے سامنے ایک ایسا وکلپ، ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسا ویژن رکھیں جو سماج کے اندر جو ریسورسز ہیں ان کا وہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کر کے ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ دوستوں اور ساتھیوں، دوسرا بڑا مسئلہ دیش کے سامنے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ہے، جس نے ہمارے دیش کے چھوٹے ورگ کی، کمزور ورگ کی، مڈل کلاس کی کمر توڑ کے رکھتی ہے۔ پریشان ہے لوگ کہ کیسے حل ہو، یہ بڑھتی ہوئی قیمتیں کیسے نیچے آئے۔ آئیے ہم اور آپ یہ دائتو کریں، یہ کوشش کریں کہ یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سماج کے اندر جو ہے چند لوگوں کے ہاتھ میں پورے ریسورسز جمع ہو گئے ہیں اور ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو ہیو ناٹ کی پوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے، ان کو کیسے ہم ان کا حق دلا سکیں، اس کی ذمہ داری ہم کو ادا کرنی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے دیش کی مہیلائیں پریشان ہیں، ان کے عصمت و عفت تار تار ہو رہی ہے، ان کا دامن پاک دامنی تار تار ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہر روز نئے بلاತ್ಕಾರ کے اور ظلم زیادتی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر خواتین کے لیے محفوظ جگہ تلاش کرنا ممکن نہیں رہا۔ کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں اس طرح کے واقعات سامنے نہیں آ رہے۔ آئیے ہم ایک ایسے دیش کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک ایسا دیش بنانا چاہتے ہیں جس میں ایک عورت کیرلا سے اگر نکلتی ہے اور تنہا نکلتی ہے اور آسام تک کا سفر کرتی ہے تو ایک آنکھ بھی اس کے، ترچھی آنکھ بھی اس کی طرف نہ اٹھے۔ دوستوں اور ساتھی، آئیے ہم ایک ایسے دیش کی تعمیر کریں۔ آج ایک ایسے دیش کی تعمیر کی ضرورت ہے جس میں ہمارے کروڑوں لوگ جو بھوک سے بلک رہے ہیں، جو مال نیوٹریشن کا شکار ہے، جو پریشان ہیں، جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے، جن کے پیٹ نہیں بھرے ہیں، جو ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، ایسے بہت سارے کروڑوں لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے دیش کے جو ریسورسز ہیں وہ چند ہاتھوں میں، چند پونجی پتیوں کے ہاتھ میں، چند کارپوریٹ کے ہاتھ میں جمع ہو گئے۔ آئیے ہمیں ان سے نکالنا ہے، ہمیں امیروں سے پیسہ نکال کے غریبوں تک پہنچانا ہے۔ ہم ایک ایسے متبادل اکنامک سسٹم کو بنانا چاہتے ہیں جو نیو لبرل اکنامک پالیسی سے بالکل الگ ہوگا، جس میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوں گے، جو عوام کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی وہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں وہ کام آئے۔ ہم ایک ایسا بھارت بنانا چاہتے ہیں جس میں جو دیش کے کمزور طبقات ہیں، جو دبے ہوئے، پسے ہوئے، کچلے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی برابری کا احساس ملے۔ ہمارے سنویدھان نے ایکوالٹی کو ایک بنیادی
यानी वैल्यू के तौर पे लिया है, आज तक हम समाज के अंदर वो मसावत, वो इक्वलिटी, वो बराबरी पैदा नहीं कर सके। आइए इस वक्त जरूरत इस बात की है कि समाज के छोटे से छोटे वर्ग को भी, कमजोर से कमजोर वर्ग को भी, गरीब से गरीब आदमी को भी, और कितना ही पिछड़ा हुआ समाज हो, कितना ही दबा हुआ कुचला हुआ वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, उनको भी बराबर के मुकाम पे लाके खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। दोस्तों और साथियों, ये वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है कि हम अपनी आर्थिक नीतियों, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को रीएड्रेस करें। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमने अपना किबला 92 में बदला था और हमने एक न्यू लिबरल पैराडाइम शिफ्ट किया था, हमने न्यू लिबरल पॉलिसीज बनाई थी, ग्लोबलाइजेशन के ख्वाब दिखाए थे, लिबरलाइजेशन की बातें कही थी, लेकिन उस नतीजे में क्या हुआ? गरीबी बढ़ गई, अमीर भी चंद अमीर बढ़ गए और 1 करोड़ के तादाद में गरीबी आगे बढ़ गई और एक ऐसी दरार कायम होगी दोनों के दरमियान में जो पढ़ना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे सामने विकल्प है, हमारे सामने रास्ता है, अंधेरा नहीं है पूरी तरह से। लेकिन जरूरत इस बात की है कि समाज के अंदर जो सेकुलर पार्टियां भी या जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है, इन सब के सामने सिर्फ एक ही इकोनॉमिक मॉडल है जो न्यू लिबरल मॉडल है। हमें उनके सामने एक दूसरा मुतबादिल, दूसरा विकल्प और दूसरा अल्टरनेटिव रखना है। ऐसा अल्टरनेटिव जिसके अंदर हर गरीब की, हर छोटे छोटे वर्ग की, हर छोटे से छोटे आदमी की जो बेसिक नीड्स है, जो बुनियादी जरूरत है, वो पूरी हो जाए। दोस्तों और साथियों, आइए हम एक ऐसे भारत की तामीर के लिए, जिसके लिए हमने 2011 से अपने सफर का आगाज किया था, अब वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है कि अपनी ताकत को, अपनी सलाहियतों को, अपने स्किल को, अपने अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक एक दिल पे दस्तक दें, एक एक भारतीय, एक नागरिक तक पहुंचने की कोशिश करें और ये नफरत का जो माहौल पैदा किया गया है इसको बदलकर प्यार के अंदर, इसको बदलकर एक कम्युनल हार्मोनी के माहौल को पूरे देश में पैदा करने की जरूरत है। आज देश ये हमारा देश कोई एक धर्म के लोगों का देश नहीं है, हमारा देश कोई एक जाति के लोगों का देश नहीं है, हमारा देश एक जबान के बोलने वालों का देश नहीं है। ये मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है। हमें इस सोसाइटी के अंदर इन बुनियादों को बाकी रखना है। यही वजह है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने बिल्कुल इतना ही मेरी बात कही थी कि हम इस मुल्क में कल्चरल फ्रेंडलिज्म कायम करेंगे। जहां छोटी से छोटी इकाई क्यों ना हो, छोटे से छोटा यूनिट क्यों ना हो, कम से कम माइनॉरिटी यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी क्यों ना हो, उसकी जबान, उसका कल्चर, उसका धर्म भी हमारे संविधान ने उसको आजादी दी है, उसको संरक्षण दिया है। हमें उसको देना है और ये बताना है कि कोई एक धर्म, चाहे वो कितना ही बड़ा धर्म हो, कोई एक जबान, चाहे वो उसके बोलने वाले कितने ही बड़े तादाद में लोग हों, कोई एक जाति को पूरे मुल्क के ऊपर में यानी डोमिनेट होने का और मुल्क के दूसरे लोगों को दबाने का कोई मौका हम नहीं देंगे। दोस्तों और साथियों, ये देश एक ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हमारे संविधान ने बात कही थी कि ये जो लोग हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग, अलग अलग धर्मों में बटे हुए लोग, अलग अलग जबान बोलने वाले लोग, हमने ये कहा था कि हमारा देश एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक ऐसा नमूना होगा जो पूरे दुनिया को एक आईना दिखाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो ताकतें सत्ता में आ गई हैं, वो इस देश की इस खूबसूरती को खत्म कर देना चाहती है। आइए हम ये फैसला करें कि हम इस प्लुरलिटी को बाकी रखेंगे, इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के इस कुलिये को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर यानी वो लोग जबान से ये कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके तमाम मंसूबे, उनके तमाम एजेंडे, उनके तमाम प्रोग्राम, उनके तमाम कोशिशें उसके बिल्कुल दूसरे रास्ते पर जा रही है। वो भारत को ऊपर से नीचे की तरफ, अब तक जो तरक्की भारत ने की थी, वो एक बार ऐसा लगता है कि अगर ये ताकतें कामयाब हो गई और हम और आप घर में बैठे रह गए या सेकुलर पार्टियां खामोश तमाशाई बनी रही, तो फिर एक यानी जो सूरत-हाल बनेगी देश के अंदर, वो सूरत-हाल बहुत ही भयानक होगी। आइए, वक्त आ गया है। इन ताकतों के पास कोई मजबूत एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई पॉजिटिव पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है, इनके पास जोड़ने की कोई क्षमता और कोई शक्ति नहीं है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम इन ताकतों को एक्सपोज करें, पब्लिक के सामने जाएं, उनको ये समझाने की कोशिश करें कि इन्होंने जो धर्म का जादू चढ़ाया है, इन्होंने जो धर्म का नशा पैदा करने की कोशिश की है, ये धार्मिक लोग नहीं है। धर्म जो है मोहब्बत सिखाता है, धर्म जो है भाईचारगी सिखाता है, धर्म जो है इंसानियत सिखाता है, धर्म इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाता है।
جو لوگ آج دھرم کا درپیوگ کر رہے ہیں، دھرم کا نام لے کر ادھرم کی باتیں کر رہے ہیں، دھرم کا نام لے کر سماج کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، دھرم کا نام لے کر نفرت پیدا کر رہے ہیں، گھرنا پیدا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ستا سے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ویلفیئر پارٹی کے اس فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آئیے ہم ایک بار پھر وہ عہد، وہ پلیج، وہ سنکلپ جو ہم نے لیا تھا اس کو ہم ایک بار دہرائیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی جہاں جہاں میری بات سن رہے ہیں ان کے الفاظ کو دہرائیں، تاکہ ایک بار پھر ہم اپنے سنکلپ کو، اپنے عہد کو، اپنے پلیج کو ریٹریٹ کریں، دوبارہ زندہ کریں، دوبارہ اس سے شکتی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو دہرائیں۔ میں پارٹی کے رکن کی حیثیت سے اپنے ملک میں فرقہ واریت اور نفرت کو ختم کرنے کا عہد لیتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ ہر شہری برابر ہے اور ہر شہری قیمتی ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا مذہب یا اس کا طبقہ کیا ہے، وہ کس ورگ سے بلانگ کرتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ نفرت کی ہر سوچ اور ہر عمل سے پرہیز ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے منتخب نمائندوں کا فرض ہے، الیکٹڈ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ دستور، سنویدھان کا اور تمام شہریوں کا احترام کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو میں ان کا احتساب کروں گا، ان کو اکاؤنٹیبل بنانے کی کوشش کروں گا اور مستقبل میں اپنا ووٹ انہیں دینے سے انکار کروں گا۔ آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی، کمیونل ہارمونی قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے ساتھی شہریوں کو تقسیم کرنے والی نفرت اور تعصب کی حوصلہ شکنی کرنے اور اسے روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں تمام شہریوں سے باہمی احترام کے ساتھ پیش آؤں گا اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دوں گا۔ میں دوسروں کے عقائد میں مداخلت کیے بغیر ہم آہنگی، مذہب کی آزادی اور انتخاب اور عمل کی آزادی کو برقرار رکھنے اور دوسروں کو اس میں مداخلت کرنے سے روکنے کے لیے قانونی کوشش کروں گا۔ میں معاشرے کے کمزور اور پسماندہ اور محروم طبقات کی طاقت بنوں گا۔ میں اپنے ملک کے دستور کو لفظ اور اسپرٹ کے ساتھ برقرار رکھوں گا۔ میں اس عہد کو پورا کرنے کے لیے روزانہ کوشش کروں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میری ان کوششوں سے ہندوستان ایک بہتر جگہ بنے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اب میں اپنے ان بھائیوں سے جو اردو اور ہندی سے نہیں جانتے ہیں، انگریزی میں کچھ بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ Dear brothers and sisters, happy Foundation Day. Today, on 12th anniversary of launching, I would like to begin by quoting علامہ اقبال۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور شعر ہے اقبال کا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ Dear cadre, we are living in a pressing time when the ugly heads of fascism, wearing the garb of Hindutva, has made inroads into our secular democratic republic, and on daily basis it is not just encroaching the secular and plural spaces, but it is encroaching the secular mind. Hindutva nationalism is a right-wing political ideology rooted in the beliefs of supremacy and superiority. Hindu first and Hindus only. It is on the rise in our country through discriminatory movement, policies and state-sponsored violence, targeting Muslims, Dalits and Christians. This is not intolerance, it is fascism. The violence is not a riot, it is a pogrom. This is not about interpersonal differences, it is about state-sponsored discrimination, hate and polarization. Dear cadre, don't be disheartened. Evil is short-lived. Neither Hitler nor Mussolini lived, nor will Modi or Shah live. Look at these dark days as opportunities. For opportunities arise from crisis. Opportunities always arise from crisis. Learn to distinguish between Hindutva and Hinduism.
and vocally shun Hindutva, not Hinduism, seek support for communities facing discrimination and violence, reach out to the majority community, citizens, and ask them to stand in solidarity with us. Religious minorities in India who are facing displacement, hate, violence, police violence, discrimination, and murder as a result of a Hindutva nationalist political agenda. Reach out to Dalit, Bahujan, Adivasi communities to come together to fight these Hindutva forces which are anti-India and has scant respect to the constitution. Reach out to secular political parties to join hands to fight this menace of Hindutva. Indian states have shown a canny ability to successfully challenge BJP in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Among other regions, it did show, not for the first time, that it was not terribly difficult to defeat BJP's well-oiled election machinery. It is high time for secular political parties to overlook the differences and come together with one single agenda to defeat BJP in 2023 Parliament election. Dear cadre, success is always measured by obstacles, which one overcomes while trying to succeed. Let the obstacle of fascist Hindutva communism make us strive with more vigor and conviction to establish a welfare state. Let us take a pledge. I will read the pledge and you please repeat with me. My pledge. On the eve of Foundation Day, I pledge to end communalism and hatred in my country. I believe every citizen is equal and worthy, irrespective of his religion, caste and class. I believe every thought and acts of hate has to be shunned. I believe my elected representative have the duty to honor the Constitution and respect and protect all citizens. If they fail in doing so, I shall hold them accountable and deny them my vote in future. Today I take this pledge that I will strive to establish communal harmony in my country. I will strive in my capacity to discourage and stop hate, prejudice, which divides my fellow citizens. I will treat all citizens with mutual respect and encourage others also towards doing so. I shall strive legally in all my capacity to uphold plural spaces, freedom of religion, choice and practice, without interfering with others' beliefs and stop others in interfering with mine. I will be the strength of meek, marginalized and deprived section of the society. I will uphold the Constitution of my country in words and spirit. I will strive daily to honor this pledge, knowing that India will be a better place because of my efforts. Thank you very much. Once again, I give you a happy Welfare Day. Congratulations on 12th Foundation Day of Welfare Party of India. Thank you very much.